السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایج ڈفرینس ہے اور بھی کافی کیٹیگریز ہیں، اس کا ایپیسوڈ نمبر 6 لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے، لائک کرے، شیئر کریں اور اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے جتنی تم خوبصورت ہو اتنے عاشق ہونا تو بنتا ہے، وہ اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جو پہلی ڈر و خوف سے رو رہی تھی ایک دم رک گئی۔ نہیں عاشر، میرا ایسا کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے یقین دلانے کی کوشش کی تھی، جس کے بدلے میں اسے اپنے پیٹ پر اس ظالم انسان کے دانتوں کا لمس محسوس ہوا تو تڑپ اٹھی تھی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، وہ ہاتھ جوڑے منتیں کرنے لگی تھی۔ ویسے وہ خرم ملک ایسے نہیں دیوانہ تمہارا، اس نے بھی تو یہ مزہ چکھا ہوگا۔ عاشر نے شدت سے اسے بیڈ پر لٹایا اور شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ یہ سب عذاب کے برداشت کے قابل نہیں تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس نے عذاب پر رحم نہیں کیا۔ وہ اس کی نفسانیت کو ڈھیلتا چلا گیا تھا۔ جب اپنا دل بھر گیا تو اسے چھوڑ کر کروٹ بدل کر سو گیا۔ دن بھر کی تھکن، ذہنی اور جسمانی اذیت برداشت نہ کرتے وہ بے ہوش و خود سے بیگانہ ہو کر ایک طرف گر گئی تھی۔ ماضی: سکندر نے رحمہ بیگم کو چھوڑنے کے بعد اسی شادی پاس کے گاؤں کے زمیندار حسن ملک کی بیٹی صالحہ سے کی تھی، جو کہ اس کی پسند تھی، اور وہ لڑکی اپنا گھر بار سب چھوڑ کے اس کے پاس آ گئی تھی۔ جلال صاحب کے پاس ان کو اپنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سکندر نے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی سے اس کی نہیں بنی، اس لیے وہ اسے چھوڑ چکا ہے۔ حسن ملک اور اس کے چہرے بختار ملک کو یہ پسند نہیں آئی۔ وہ ہر حال میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آئے دن اس پر حملہ ہونے لگے تھے۔ اس دوران صالحہ پریگننٹ ہوگی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ جلال مرزا اور عالم صاحب نے ہر ممکن ان کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ اس بار بھی سکندر کو بیٹے کی چاہ تھی۔ وہ بات پر صالحہ کو یہ جتانے لگے، مجھے بیٹا چاہیے ورنہ تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ اگر بیٹا دیا تو ہمیشہ راج کرو گی۔ اپنے خاندان والوں کا ڈر، سکندر کے بیٹے کی چاہ، سب نے مل کے اسے اتنا ڈپریس کر دیا کہ حالے کو جنم دیتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی تھی۔ سکندر کو بیوی کے مرنے سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس بار بھی بیٹی ہوئی ہے، اس لیے وہ تیسرے دن ہی بیٹی کی ایک جھلک دیکھے بغیر ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ کر گیا تھا کہ اس لڑکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسے کسی یتیم خانے میں ڈال دیں۔ بی جا تو اپنے بیٹے کی شفقت پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پھر اس معصوم کو فائزہ بیگم نے ہمیشہ کے لیے اپنے گوش میں لے لیا تھا۔ اس دوران حسن ملک سے جلال مرزا نے بہت معافی مانگی تھی اور انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا۔ انہی دنوں مختار ملک نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ حسن ملک بھی اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ اپنی نوازی سے ملنے بھی آتے تھے، لیکن یہ بات ان کی بہو اور پوتے کو پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آنا بند کر دیا تھا۔ لیکن 2 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادا جان بی جان حالے کو لے کر گئے تھے اپنے نانا کا آخری دیدار کرنے کے لیے۔ ایسا بھی ان کے ساتھ تھی۔ تب خرم ملک ان سے بہت اچھے سے پیش آیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی کبھی حالے سے ملنے آنے لگا تھا۔ وہ کو اپنی باتوں اور آنکھوں سے تنگ کرنے لگا، لیکن وہ بہت ڈرپوک تھی۔ کسی سے بھی یہ بات اس نے ڈسکس نہیں کی۔ وہ حالے کو بھی اپنی ہی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اسے یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ آزاد دیکھتی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن خرم ملک اس سب کے سامنے بہت اچھے سے پیش آتا تھا۔ گھر والے بھی اس سے مطمئن تھے، اس لیے وہ جب چاہے حویلی آ سکتا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے ایسا سے کہا کہ وہ حویلی کے پیچھے اس سے ملنے آئے، اسے بس کچھ بات کرنی ہے، اگر نہیں آئی تو حالے کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جائے گا۔ اگر اس نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اس کے آدمی عالم صاحب کو اس کے ایک اشارے پر مار دیں گے۔ اس دن عالم صاحب شہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ ڈر گئی تھی اور اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو بتا سکے، اس لیے رات 12 بجے وہ کمرے سے دبے پاؤں نکلی۔ چادر سے خود کو اچھے سے ڈھکا ہوا تھا، اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ وہ بس حالے کو اور بابا کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے ہمت کر کے آگے بڑھی۔ وہ حویلی کے پچھلے باغ میں اندھیرے میں کھڑا تھا۔ اس کا دل کیا بھاگ جائے، لیکن وہ آگے بڑھی۔ جب خرم ملک نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو اعضاء کو اس کی حالت دیکھ کر ہی پریشانی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر جگہ جگہ لپسٹک کے نشان تھے۔ وہ بہت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے بہت پاس آیا، اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر مسل دی اور چادر چھین کر کھینچ اتاری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی، پیچھے سے دھاڑ کی آواز آئی۔ اعضاء وہیں تھم گئی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ عالم صاحب نے غم و غصے سے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ دور سے یہی نظر آ رہا تھا کہ 2 وجود بہت پاس کھڑے ہیں۔ ایک دم خرم ملک اعضاء سے دور ہوا تھا۔ خرم ملک کو اعضاء کے پاس اس حالت میں دیکھ کر عالم صاحب کو پوری چھت سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اعضاء کی طرف بڑھے اور اسے ایک جناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا اور اسے کھینچتے ہوئے حویلی کے اندر لے گئے۔ خرم ملک کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ ان کی چیخ پر سب اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ زریان اور روحان شہر میں ہی تھے۔ کوئی بھی ان دونوں کی حالت دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ان کے بیچ کیا ہوا ہوگا۔ خرم ملک کے گال اور گردن پر لپسٹک کا نشان اس بات کی طرف صاف اشارہ کر رہی تھی کہ اعضاء اپنی مرضی سے اس کے ساتھ تھی۔ بی جان کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہی بیٹھتی چلی گئی۔ دادا جان کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ان کی معصوم اور ڈرپوک پوتی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ میں اس نافرمان و بے شرم اولاد کو اس گھر میں ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ ابھی مولوی کو بلاؤ، اسے نکاح پڑھا کر یہاں سے دفع کرو، اور کبھی تم دونوں اپنی شکل مت دکھانا۔ عالم صاحب ہنکارے تھے۔
देखिए आलम साहब, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपसे रिश्ता मांगने वाले थे, लेकिन नज़र डर रही थी कि आज भी इसने मुझे बुलाया था, वरना मुझे इस तरह मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जब आप निकाह पढ़ाना ही चाहते हैं तो आधी रात के बजाय सुबह दिन के उजाले में ईसा को अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, ताकि किसी को कुछ भी कहने का मौका ना मिले। मैं सुबह 10 बजे आऊँगा अपनी इमामत लेने। आपसे खुर्रम कहकर चला गया था, किसी ने भी इसे नहीं रोका था। आलम को भी इसकी बात सही लगी थी, आखिर जैसी भी थी औलाद थी, पूरे गांव के सामने से शर्मिंदा होते नहीं देख सकते थे। इसने एक बार फिर पूरे खानदान के सामने सारा कसूर इसकी झोली में डाल दिया था, लेकिन वो एक तरफ ज़मीन पर गिरी बस किसी गैर मरे नुक्ते को घूर रही थी, जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। आलम साहब और दादा जान अपने कमरे की तरफ चले गए थे। बेजान और फायसा बेगम इसकी तरफ बड़ी उसे थाम कर उठाया था, जो किसी रोबोट की तरह चलकर अपने कमरे में आ गई थी। ये सब क्या है सर? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने तो कभी ऐसी परवरिश नहीं की। तुम बताओ मुझे सच क्या है? बोलो बेटा। बेजान से पूछ रही थी। फायसा बेगम उसके साथ बैठी रोई जा रही थी। अचानक वो लहराकर इनकी गोद में गिर गई। हाले ने जल्दी से टेबल पर रखा फायसा बेगम का फ़ोन उठाया। जरियान को रोते रोते सब बताती चली गई। जरियान और रूहानी से वक्त शहर से निकले थे। वो कभी मान ही नहीं सकते थे इनकी बहन इस तरह की घटिया हरकत कर सकती है, और आज सब इन्होंने आंखों पर काटी थी। सुबह 10 बजे खुर्रम मलिक अपनी माँ और कुछ रिश्तेदारों के साथ आया। फायसा बेगम ने आलम साहब को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे, और इस तरह उन्होंने हाल देखा था। दादा जान को भी यही फैसला बेहतर लगा था। वो बहुत रोई चीखी, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन आलम साहब ने एक लफ्ज़ नहीं सुना। इसे लाकर सोफे पर बिठा दिया। वो डर से कांप रही थी, सबकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे सब रोए हों। खुर्रम मलिक को इसकी माँ के दिल में ठंडक पड़ी थी। निकाह शुरू करे, आलम साहब ने इशारा किया। अज़ा आलम वल्द आलम मिर्ज़ा, आपका निकाह सिक्का राजुल वक्त हक महर 5 लाख में खुर्रम मलिक वल्द मुख्तार मलिक से तय पाया जाता है। क्या आपका कबूल है? मौलवी ने अज़ा से पूछा। इसने रहम तलब नज़रों से आलम को देखा था। उन्होंने सख्ती से मुंह फेर लिया था। ये निकाह नहीं हो सकता। ज़रियान की दार पर पूरे लाउंज में गूंजी थी। सबने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। अज़ा उठी और भागते अपने भाई के सीने से लग गई थी। भैया मुझे बचा लें, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। उसके सीने से लगी इल्तिजा करने लगी। ज़रियान, तुम कुछ नहीं कहोगे? इसे बैठाओ, यहाँ निकाह होने दो। लेकिन पापा, आप एक बार इसकी सुन लीजिए। रूहान ने बाप से कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना कोई बात होगी अभी, और इसी वक्त बस निकाह होगा। उन्होंने ख़त्मी बात की थी। ये निकाह किसी सूरत नहीं होगा। इस आदमी को तो मैं बहुत जल्द देख लूँगा। ज़रियान ने भी सबके सामने बिना किसी लिहाज के अपना फैसला सुना दिया। खुर्रम मलिक तो मंजिल के इतने करीब पहुंचकर ये सब देखकर पागल हो गया था। तुम्हारी बहन रात को मेरे साथ थी। इसका जुमला भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। रूहान ने खींचकर थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। वो गुस्से से रूहान को देखने लगा। अगर ये निकाह नहीं होगा तो मेरे घर से निकलो तुम, और इसको भी लेकर जाओ तुम। अगर नहीं आएगा, ये निकाह नहीं होगा तो तुम मेरे घर से निकलो, इसको भी इससे लेकर जाओ। तुम दोनों मेरे लिए मर गए हो। आलम साहब ने ज़रियान को देखते हुए कहा था। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा। मैं अज़ा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, और जब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता हम इस घर में नहीं आएंगे। वो अज़ा को लीस घर से निकल गया था और रेहान को वहीं रुकने का इशारा किया। इसके बाद खुर्रम मलिक भी सबको गुस्से से लेकर वहाँ से निकल गया था। अज़ा ने ज़रियान को हर बात बता दी थी। रेहान ने सारे सबूत दिए आलम साहब को कि कैसे इसने अज़ा को मजबूर किया और एक गार्ड से कहलवा कर आपको हवेली के बैक साइड पर भेजा था। असल में इनका मकसद इनको बदनाम करने के साथ साथ इनको अज़ा के ज़रिए तकलीफ भी देना था, जो ऐन मौका पर ज़रियान ने नाकाम बना दी। फिर एक दिन वो हाले को स्कूल से लेकर आ रहे थे कि आलम साहब की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया और हाले को अगवा करने की कोशिश की। इसको बचाते हुए आलम साहब को गोली लगी थी, लेकिन रूहान ने उनको बचा लिया था। फिर मसरत के तौर पर उन्होंने अस्पताल में ही दोनों का निकाह करवा दिया। वो वहाँ से गाड़ी में बैठा बहुत दूर चला आया था। आंखें बार बार धुंधला रही थी। सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। एक सुनसान सड़क पर उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से निकल आया। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया था। अल्लाह, क्यों क्यों क्यों? दिलशेर की चीखें सड़क पर गूंजी थी। कभी तो उसे चाहना शुरू किया था। अल्लाह, तूने इसे मुझसे छीन कर किसी और को दे दिया। अगर वो मेरे नसीब में नहीं थी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत क्यों डाली? मुझे लग रहा है मैं इसके बगैर सांस नहीं ले पा रहा। मुझे नहीं पता वो मुझे इस कदर अजीज़ की हो जाएगी। मैं इसे जान कर मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन तूने इसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। अब मेरा हर सांस इसे पुकार रहा है, मैं मर जाऊँगा। वो जवान जहान मर्द रोड के बीचों बीच घुटनों के बल बैठे फूट फूट कर रो रहा था। बहुत देर तक रोने के बाद वो उठा और खड़ा होकर लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ ड्राइविंग करने लगा। वो यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता था। अचानक सामने से एक बूढ़ा आदमी साइकिल में नजर आया तो उसको बचाने के चक्कर में इसने गाड़ी को साइड करने की कोशिश की तो गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई थी और उलट गई। उसके बाद इसे कुछ याद नहीं रहा। आखिरी बार भी बंद होती आंखों से इसने इस परिवेकर का चेहरा देखा था और फिर आंखें मूंद लीं। वो काफ़ी देर तक इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया था। थोड़ी देर बाद हाले ने आकर इसे आराम करने को कहा। क्योंकि ज़रियान का दोस्त दिलशेर लापता था और वो यहाँ नया था, इसलिए रूहान और ज़रियान भैया ने ढूंढने गए थे। फिर वो उठी और एक आरामदेह सूट निकाल कर चेंज किया और सोने के लिए लेट गई। रूहान और ज़रियान अलग अलग इसे ढूंढ रहे थे। इसका नंबर भी बंद था। अचानक ज़रियान के नंबर पर कॉल आई थी। क्या कहा?
کیا لیکن کہاں ہمارے ہیں؟ بس اتنا کہہ کر کال بند کی اور روحان کو کال ملائی جو دوسری بل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ اسے ایڈریس سمجھا کر جلدی پہنچنے کا کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ دونوں گاڑی ایک ساتھ ہی ہسپتال کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ جلدی سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ایک بوڑھا آدمی اور ان کا گارڈ کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے دلشیر کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ریان نے بے تابی سے پوچھا۔ سر ابھی ان کا آپریٹ ہو رہا ہے۔ دلشیر سر کی حالت بہت خراب ہے۔ جب ہم ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو شہر جانے والے راستے میں یہ شخص دلشیر سر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گارڈ نے بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بوڑھا بیچارہ خود ہی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب بتاتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ڈاکٹر دلشیر کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ روحان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ دیکھیے پیشنٹ کا کافی خون بہہ گیا ہے اور ایک ٹانگ اور بازو میں بہت گہری چوٹیں آئی ہیں۔ یہ سب تو پھر بھی ریکور ہو جائے گا، لیکن پیشنٹ بالکل بھی رسپانس نہیں کر رہا، جیسے وہ جینا ہی نہیں چاہتے ہوں۔ ہم نے ان کا آپریٹ کر دیا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹوں میں ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ کے چلا تو گیا تھا۔ وہ دونوں بھائی پریشان ہو گئے تھے۔ ایسا بھی کیا ہوا کہ وہ جینا نہیں چاہتا؟ وہ تو اتنا ہنسمکھ ہے۔ کیا دبئی میں ایسا کچھ ہوا تھا جس سے وہ پریشان ہو؟ ریان نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، جب ہم گاؤں میں پہنچے تب تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، بلکہ خوش تھا۔ اسے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہاں لیکن وہ ملائکہ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے کسی سے محبت ہو گئی تھی اور اس بات کو لے کر بھی وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ واپس جانے سے پہلے وہ اپنے فادر سے بات کرے گا، اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائے گا۔ اس نے ساری تفصیل ریان کے گوش گزاری تھی۔ ریان اس کا اعضاء کی طرف دیکھنا، ٹھٹکنا اور اذیت اور طلب سے لال ہونا سب دیکھ چکا تھا، لیکن وہ اپنی غلط فہمی سمجھ رہا تھا۔ لیکن اب اسے ایک سیکنڈ لگا تھا سب سمجھنے میں۔ تو کیا وہ اس کی بہن کو جانے لگا تھا؟ وہ تو کھلی کتاب کی طرح صاف تھا۔ اس کے سامنے اگر ایک بار یہ رشتہ آتا تو وہ سوچنے میں بھی ٹائم نہیں لگاتا، ضائع نہیں کرتے۔ اتنا یقین تھا اس کو ریان میں۔ کاش دلشیر نے ایک بار تو مجھے بتایا ہوتا، تم سے بڑھ کر نہیں تھا عاشر مجھے یار۔ تکلیف سے اس نے آنکھیں مینچ لی تھی۔ روحان کال کر کے اس کی فیملی کو انفارم کرنے لگا۔ صبح جب آنا کی آنکھ کھلی، کمرہ تب بھی خالی تھا۔ تو وہ کیا پوری رات نہیں آیا تھا؟ سوچتے اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھی، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنایا اور الماری سے ایک پنک کلر کا ہلکا سا سوٹ نکالا اور واش روم میں چلی گئی فریش ہونے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکھری سے باہر آئی اور ہلکا سا میک اپ کیا اور کمرے میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حال اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ رات سے روحان اور ریان دونوں ہی گھر نہیں آئے تھے۔ اس کے دوست کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے، اس وجہ سے وہ دونوں ہی پریشان تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جو اسے غصہ آ رہا تھا، اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی، پھر وہ حالے کے ساتھ نیچے ناشتہ کرنے چلی گئی۔ دلشیر کی پوری فیملی ہاسپٹل میں موجود تھی۔ جیسے انہیں خبر ملی وہ بھاگتے ہوئے چلے آئے تھے۔ دلشیر کی ماں بہن تو رو رو کر بری حالت ہو گئی تھی۔ وہ سجدے میں گری دلشیر کے رو رہی تھی، اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ باپ بھی بہت زیادہ پریشان بیٹھے تھے۔ روحان اور ریان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ 10 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی تسلی بخش خبر نہیں آئی تھی۔ بھیا آپ جا کر چینج کر آئیں، گھر میں بھابھی بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ روحان نے ان کی حالت کے پیش نظر اسے تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیجنا چاہا۔ نہیں یار، جب تک ڈاکٹر کوئی اچھی خبر نہیں دیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم جا کر ذرا ڈاکٹر سے پوچھو کیا کنڈیشن ہے اب دلشیر کی۔ صبح جب عاشر کی آنکھ کھلی تو بیڈ کے پاس نیچے پڑی اعضاء کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا اور جلدی سے اعضاء کے پاس آیا، اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اسے اٹھانے لگا۔ جب بلانے پر بھی وہ نہیں اٹھی تو اس کی سانسیں چیک کرنے لگا، جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ رات اس نے بہت زیادہ پی لی تھی، اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلا یہ سب کیسے ہوگا۔ یہاں تو یہ سب ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے کپڑے درست کیے اور خود اٹھ کر فریش ہو کر چینج کیا۔ ڈاکٹر کو کال کرنے کے لیے اس نے فون اٹھایا تو حویلی سے بہت ساری کالز آئی ہوئی تھی۔ ان کو بعد میں فون کرنے کا سوچتے اس نے ایک دھندیالی کزن کو ڈاکٹر لانے کا بول کر فون کاٹ دیا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا، پریشانی اس کے انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اگر اعضاء نے سب کو بتا دیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر آیا اور اسے چیک کیا۔ دیکھیں مسٹر عاشر، اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، جگہ جگہ سے سگریٹ سے جلایا گیا ہے، بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، میں اسے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ یہ پولیس کیس ہے، آپ کو پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھ کر بتایا۔ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اس لڑکی کا شوہر ہے، اسی نے اس لڑکی پر اپنی درندگی دکھائی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، امید کرتا ہوں جو کچھ یہاں دیکھا ہے آپ وہ بات باہر نہیں نکلے گی۔ نوٹوں کی ایک گڈی ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے اس نے کہا، جس پر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے بے فکر رہنے کا کہا اور چلی گئی۔ تو وہ بھی کمرے میں آ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے منا سکے۔ آخرکار کئی گھنٹوں کے بعد دلشیر کو ہوش آ گیا تھا۔ سب کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب سے پہلے عائزہ بیگم گئی تھی۔ سب کچھ گھنٹوں میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ کل ہی تو اس سے بات کی تھی، اپنے دل کی بات ان کو بتائی تھی، اور آج اس کا لہتے جگر پٹیوں سے جکڑا آنکھیں موندے دنیا سے بے خبر پڑا تھا۔ ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ وہ پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی تھی۔ دلشیر میرا بچہ، انہوں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا، دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے ماں کو روتے پایا تھا۔ وہ اذیت سے انہیں دیکھنے لگا، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کن پٹی پر بہنے لگے۔ کیا ہوا ہے میرے بچے؟ کیوں اپنا خیال نہیں رکھتے؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہاری ماں جیتے جی مر جاتی۔ نو، میں نے اسے کھو دیا۔ جب وہ بولا تو اسے اپنی آواز کہیں کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا میں اسے حاصل کر لوں گا، لیکن میں نے اسے کھو دیا۔ آپ جانتی ہیں جب میں نے اسے کسی اور کے ساتھ دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں اسی وقت مر گیا تھا۔ وہ کسی اور کی دلہن بنی کسی اور کے لیے سجید بیٹھی تھی۔ آپ کا دلشیر تو اسی وقت ختم ہو گیا ماں۔ وہ چھت پر گھورتے ہوئے اپنی بے بسی
اپنی ماں کے سامنے حیا کر رہا تھا اور عائزہ بیگم کا دل کیا وہ اپنے بیٹے کے ہر غم کو اپنے اندر چھپا لے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ حسا کو کسمساتا دیکھ کر اشر فوراً اس کے پاس گیا تھا، اس کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا تھا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اپنے پیروں کے پاس اشر کو بیٹھے دیکھ اس کی چیخ نکل گئی تھی، پلیز جانے دیں مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اور ڈرتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بھاگ سکے۔ اشر نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ پتہ نہیں میرے دوستوں نے کولڈ ڈرنک میں کچھ ملا کر پلا دیا تھا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ عائزہ میری جان، تم مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں خود کو سزا دوں گا۔ اس نے کہتے پاس رکھے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی اور اپنی کلائی پر رکھ دی تھی۔ عائزہ تو اس کی معافی مانگنے چھری پہ رکھنے پر ہی گھبرا گئی تھی۔ اور نرم دل لڑکی کہاں سمجھتی تھی چلاکی۔ اس نے نظر اٹھا کر عاشر کی آنکھوں میں دیکھا تو جو بہت شرمندگی لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ اس کے ساتھ جو رات جانور جیسا سلوک عاشر نے کیا تھا وہ تو اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ شاید وہ کبھی سنبھل پاتی، لیکن اس نے ناراض رہنا سیکھا کب تھا؟ وہ اپنی نئی زندگی میں کوئی ناراضگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے دل کے خلاف جا کر اس نے عاشر کو معاف کر دیا۔ تھینک یو میری جان۔ اس نے جھک کر رضا کے گال پر بوسہ دیا تو وہ دوبارہ ڈر گئی تھی۔ میں نے حویلی کھول کر کے بتا دیا ہے کہ ہم کل صبح آ جائیں گے، آج کا دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ عاشر نے محبت سے رضا کا گال چھو کر کہا تو وہ شرما گئی۔ اور پھر وہ واقعی اس نے پورا دن رضا کا بہت خیال رکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھانا کھلایا، کبھی اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تو کبھی کوئی مذاق، کبھی اس کی تعریف تو کبھی کوئی پیار بھری گستاخی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بہل گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے سب اس سے مل کر گئے تھے، اب زریان اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ جاگ رہا ہے، لیکن اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کیسے وہ اپنے دوست کے دل سے بے خبر رہا؟ تم کیا مجھے گھورنے آئے ہو؟ آخر دلشیر سے اس کی نظریں برداشت نہیں ہوئی تو وہ چڑھ کر کہا تھا، ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ لو، کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر تمہیں خودکشی کرنے کی کیوں سوچی ہے؟ زریان نے اس پر نظر جمائے کہا۔ دلشیر نے آنکھیں چڑھائیں، کہیں وہ اس کی آنکھوں سے دل کا حال ہی نہ جان لے۔ بکواس نہیں کر، مجھے یہاں سے جانا ہے، ڈاکٹر سے بات کرو، یار دم گھٹ رہا ہے میرا یہاں۔ اب کہ وہ جھنجھلا کر بولا تھا تو زریان بھی بعد میں بات کرنے کا سوچتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات کے 1 بجے گھر آیا تھا۔ زریان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا، لیکن اسے اپنے کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے وہ چینج کرنے آیا تھا۔ بھوک بھی بہت لگی تھی، کل سے بھوکا تھا۔ کچن سے کھٹپٹ کی آوازیں آ رہی تھی، وہ کچن کی طرف مڑ گیا تھا۔ بیبی پنک ٹرازو میں بیبی پنک ہی شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز وہ نوڈلز بنا رہی تھی۔ لمبے براؤن بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اپنے پاس اس کی خوشبو محسوس کر کے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ حالانکہ تو مانو اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ اسے پاس دیکھ کر وہ بمشکل اس کے سینے تک آئی تھی، لیکن اس خرگوش نے کئی راتوں سے اسے بے چین کیا ہوا تھا۔ وہ جھکا، پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لیا اور قطرہ قطرہ اپنی روح کو سیراب کرنے لگا۔ حالت اس قدر اس کی نزدیکی پر گھبرا گئی تھی، بے ساختہ اس کی قمیض کو سینے سے سختی سے بھینچ لیا اور اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا۔ وہ اسی کے سینے میں سر ٹکائے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ روحان بھی جب اس کے پاس ہوتا تھا سب بھول جاتا تھا، اپنا وعدہ عہد سب کچھ یاد رہتا تو صرف اتنا کہ حالے اس کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، بس۔ حالے ہوش میں آتے ہی ہڑبڑاہٹ سے دور ہوئی بھاگنے لگی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کے سینے سے آ لگی۔ بڑی بڑی گہری آنکھیں حیرانگی سے اور بڑی ہوئی تھی۔ وہ جھکا، آنکھوں میں بھاری بھاری لب رکھے۔ اور آنکھوں پر بھاری بھاری لب رکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، پیچھے سے قدموں کی آواز آئی تو اسے الگ ہو کر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ارے روحان، تم کب آئے؟ مجھے جگا دیا ہوتا۔ فائزہ بیگم نے اسے کچن کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ایک نظر حالے کو بھی دیکھا جو ابھی تک اپنے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ ان کے دیکھنے پر ایک نظر روحان نے بھی مڑ کر حالے کو دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ ماما، مجھے بھوک لگی ہے، پلیز کچھ دے دے کھانے کو۔ اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کو ذرا تیز آواز میں کہا تو حالے کو بھی خیالوں سے باہر آنا پڑا۔ ہوا بھی یہی، اس نے بوکھلا کر آنکھیں کھولی تو سامنے فائزہ بیگم کو دیکھا۔ کسیانی ہو کر جلدی سے چولہا بند کیا جہاں نوڈلز کے لیے پانی رکھا تھا جو ابل ابل کر سوکھ گیا تھا۔ حالے بیٹھو، میں کھانا دیتی ہوں تم دونوں کو۔ فائزہ بیگم نے حالے کو بیٹھنے کا کہا۔ ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، کہتے وہ سو کی سپیڈ سے کچن سے بھاگی تھی۔ پیچھے دونوں مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ صبح 4 بجے گھر پہنچا تھا۔ کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد اسے دوبارہ واپس جانا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی کے بستر پر پورے استحقاق سے کمر اوڑھے لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ یہ اس کے برسوں کی خواہش تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا، ایک سادہ سا ٹراؤزر نکال کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش سا ٹاول سے باہر رگڑتا ہوا باہر آیا تھا۔ ٹاول اسٹینڈ پر لٹکا کر وہ اس طرح بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے آنا کو کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کی گردن میں نوک سے لانے لگا۔ اچانک کسی کے کھینچنے اور گردن میں ٹھنڈک محسوس ہونے پر جھٹ سے آنکھیں کھولی تو زریان کو اپنے اوپر پایا۔ اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھ کر آنا گھبرا کر شرم کے مارے کروٹ بدل گئی تھی۔ آنا کی دودھیا گردن پر نظر پڑتے ہی زریان کو اپنے گلے میں کانٹے سونکھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جھکا اور جا بجا اس کی گردن پر ہونٹ ثابت کرنے لگا۔ تشنگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
وہ خود میں اس کی طلب کو بڑھتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے کھینچ کر اس سے سیدھا لٹا اس کے اوپر آ گیا اور جھک کر اس کی سانسیں اپنے سانسوں میں لینے لگا۔ اس کی قربت میں اتنی نرمی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں کر پائی تھی۔ زریان سا بھلا گیا تھا، دن بھر کی تھکاوٹ اور پریشانی کو اس کی قربت میں سب بلائے بنانے لگا اور اپنی محرم کے وجود میں گم ہونے لگا۔ آنا جب سو کر اٹھی تو زریان نہیں تھا کمرے میں۔ اسے لگا شاید باہر ہوگا۔ وہ تیار ہو کر کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن 10 بجے بھی وہ نہیں آیا تو وہ خود ہی شرمائی سے باہر آئی۔ فائزہ بیگم، سارا بیگم اور بی جان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی چل کر ان کو سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بی جان جہاندیدہ عورت تھی۔ اس کے رنگ و روپ کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ تم دونوں کو جلدی سے نیک اولاد سے نوازے۔ بی جان نے اسے دل سے دعا دی۔ جس پر اس کے گال سرخ ہو گئے تھے، ماما نے دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ آنٹی خالے کہاں ہیں؟ اس نے بی جان کی نظروں سے بچنے کے لیے علی کا پوچھا تھا۔ میں تمہاری آنٹی نہیں ہوں زریان کی طرح، تم بھی مجھے ماما کہا کرو۔ ارے بھابی رہنے دے، اس کو کیا پتا خاندانی طور طریقے کا کسے سمجھا رہی ہیں آپ؟ سارا بیگم نے نحوست سے کہا تھا، جس پر آنا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سارا تم چپ رہو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور اب یہ اسی خاندان کی ہے، یہی اس کا سب کچھ ہے۔ بی جان نے بیٹی کو جھٹکا تھا۔ اماں پتہ کیا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کے آگے پیچھے کون ہے کون نہیں، کس خاندان سے ہے، باپ کون ہے اس کا؟ وہی ایسی بھی کون سی بیماری جو اس کی ماں یہاں شادی میں نہیں آ سکی؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی اور ہی بات ہوگی۔ سارا بیگم بھی اپنے اندر کے شہر کو نکالنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے تھے۔ سارا جلال مرزا کی دھاڑ پورے لاؤنج میں گونجی تھی کہ سب گھبرا کر اٹھے تھے۔ وہ چلتے ہوئے آنا کے پاس آئے تھے۔ آج کے بعد خبردار آپ نے ہماری بیٹی کے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھا کہا، ورنہ ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہمارے خاندان کا ہی خون ہے۔ جو خاندان زریان کا ہے وہی سب آنا کا بھی ہے۔ آئندہ ان کے خاندان کے بارے میں آپ کے منہ سے کچھ بھی الٹا سیدھا نہ سنوں میں۔ انہوں نے ایک ایک لفظ سارا بیگم کو چبا کر کہا تھا۔ بابا جان، میں تو بس سارا بیگم نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک سخت نظر پر ہی چپ ہوگی۔ دادا جان نے آنا کو ساتھ لیے وہاں سے سیڑھیوں کے چڑھ گئے تھے۔ وہ دونوں ٹیرس پر آ کے جہاں حالے پہلے ہی اپنے کبوتروں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے، ان کو آتے دیکھ کر دادا جان کے سینے سے لگی اور ہاتھ آگے کیا۔ دادا جان نے ڈیری ملک نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھی۔ وہ چاکلیٹ کی دیوانی تھی، اسے اگر کوئی کام کروانا ہو تو صرف ایک ڈیری ملک ہی کافی تھی۔ دادا جان نے ایک ڈیری ملک آنا کو بھی دی، جو اس نے جش رکھتے ہوئے تھام لی تھی۔ دادا جان وہیں رکھی ایک چیئر پر بیٹھ گئے تھے اور اخبار پڑھنے لگے، جبکہ آنا اور حالے دنیا بلائے ٹیرس میں رکھے گملوں کی صفائی کر کے اور جگہ صاف کر کے ان کو نیا لک دینے لگی تھی۔ ان دونوں نے کھانا بھی اوپر منگوایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دادا جان نیچے چلے گئے۔ ان دونوں کو عذاب کی بھی بہت یاد آ رہی تھی، جو تھوڑی دیر میں ہی آنے والی تھی۔ کب شام کے 4 بجے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت اچھا لگا تھا۔ بی جان کا بلاوا آیا تھا، وہ دونوں بھی جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ آپ کیسی ہیں آپ؟ حالے نے اس سے مل کر پوچھنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان۔ حالے کے بعد وہ آنا سے ملی تھی۔ اور بھابی آپ کیسی ہیں؟ ازا نے آنا سے پوچھا تھا، لیکن آنا کی نظر اس کے گردن کے تھوڑا نیچے موجود نشان پر پڑی تھی۔ دوپٹہ ٹھیک ہے، دونوں نے گرم جوشی سے جواب دیا تھا۔ گھر میں سبھی خوش تھے ازا کو خوش دیکھ کر۔ نیہا اپنے چچا کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ سارا بیگم خاموش خوش تھیں۔ آشا نے سب کو کل اپنے اور ازا کے جانے کی خبر دی تو سب اتنی جلدی پریشان ہو گئے تھے، لیکن اس نے سب کو تسلی دی کہ جلدی ازا کو ملوانے لے کر آئے گا، لیکن کل جانا ضروری ہے، اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو ماننا پڑا تھا۔ دادا جان نے روحان اور زریان کو بھی کل صبح حویلی پہنچنے کا حکم دیا اور اچھے سے ازا کو الوداع کیا تاکہ اچھے سے اس کو الوداع کر سکے۔ زریان اور روحان دلشیر اور اس کی فیملی کو چھوڑنے کراچی آئے ہوئے تھے۔ دلشیر بالکل خاموش تھا، جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو۔ سب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہاں سے زیادہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کو چھوڑ کر وہ دونوں بھائی واپسی کے لیے نکلے تھے۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ بس کوئی حد نہیں ہے، لیکن فیملی اور دوستی کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ صبح فجر کے ٹائم وہ گھر پہنچے۔ روحان تو جا کر بنا فریش ہوئے بستر پر گر گیا تھا، البتہ زریان اچھے سے فریش ہوا، نماز پڑھی، پھر بستر میں لیٹ کر آنا کو اپنے سینے میں بھیجا۔ آنا نے بھی نیند میں زریان کو پاس پا کر اس کے گرد بازو کا حصار باندھا اور سو گئے۔ خود پر کوئی بوجھ محسوس کر کے صبح 9 بجے کے قریب آنا کی آنکھ کھلی تھی تو زریان کو خود پر سارا وزن ڈالتے لیٹے دیکھا تھا۔ زریان اٹھے، اس نے لال ہوتے چہرے سے زریان کو پکارا تھا۔ زریان نے مزید اس کو خود میں بیچ لیا۔ زریان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو لال ہو رہی تھی۔ اب یہ سرخی شرم کی تھی یا غصے کی، کون جانتا تھا۔ زریان میں آخری بار فون کرنی ہے، اس نے بہت سب سے اسے فون کیا تھا۔ زریان نے ایک آبرو جھکا کے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو سیریسلی؟ آنا نے بھی غصے سے کچھ نہیں کہا، اس کے سینے میں جھک کر کاٹنے ہی والی تھی کہ زریان نے راستے میں اس کے ہونٹوں
کا بہت بری طرح نشان کر لیا۔ بیچاری پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے خود کو پرسکون کر کے پیچھے ہٹا اور مسکرا کر آنا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ میری فیملی کو عزت دینے کے لیے۔ زریعہ نے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے۔ اس کے ناک پر بوسہ دیا۔ شکریہ مجھے سکون دینے کے لیے۔ اس سے پہلے اس کی گردن پر جھکتا دروازے کی آواز پر بدمزہ ہوتے پیچھے ہٹا تھا۔ انا بیچاری شرم سے گردن ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ زریعہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تو مجبوراً انا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ مجھے بیگم صاحبہ، بی جان آپ دونوں کو ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے بی جان کا پیغام دیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ اس نے دروازہ بند کیا، جلدی سے ایک سوٹ لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ فریش ہو کر نکلی، جلدی جلدی تیار ہوئی اور اچھے سے دوپٹہ خود پر پھیلایا تھا۔ اتنے میں اسکن کلر کی شلوار قمیض پہنے زریعہ بھی تیار سا باہر نکلا تھا۔ ایک نظر آنا کو دیکھا تو نظر پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ گرین شفون کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی گستاخی کرتا انا اس کی نظریں خود محسوس کرتی جلدی سے کمرے سے بھاگ گئی۔ پیچھے زریعہ کا قہقہ پورے کمرے میں گونجا تھا۔ مجبوراً اسے بھی انا کے پیچھے نکلنا پڑا تھا۔ دونوں جو ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تھے وہ سب کے دل سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ سوائے 3 لوگوں کے وہ ساتھ بہت زیادہ خوش اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ حالے بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی، میرون لال رنگ کی کرتی پر ٹراؤزر پہنے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ آج پوری فیملی موجود تھی۔ بی جان اور دادا جان سربراہی کرسی پر پرجمع تھے۔ بی جان کے پاس دائیں جانب سارا بیگم، فاروق صاحب، عاشر رضا اور عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ بائیں جانب نیہا، روحان، زریعہ، انا، حالے اور فائزہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ دائیں طرف جگہ ہونے کے باوجود نیہا بائیں جانب روحان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بات کسی نے نوٹ نہیں کی لیکن انا نے بہت نوٹ کی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ بیٹھی وہ لڑکی، نہ جانے کیوں نیہا سے ایک آنکھ نہیں پھاتی تھی۔ پر اب تو حالے اس کے لیے بہت خاص ہو گئی تھی۔ ایک اس کی معصومیت، دوسرا وہ اس کے ہی باپ سے دفتاری گئی تھی۔ بہت دنوں بعد سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ روحان کی موجودگی کی وجہ سے حالے بھی خاموش تھی، لیکن ایک چور نظر بار بار اس پر ڈال رہی تھی جو ریحان بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی لڑکی بہت جلدی اپنے مزاجی خدا کو اپنے دل کے سلطنت کا بادشاہ بنا بیٹھی تھی۔ شاید انجان تھی بہت جلد وہی بادشاہ اس کے دل کی دنیا الٹنے والا ہے۔ ناشتے کے بعد سب لانچ میں بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں فاروق صاحب، عاشر اور رضا نے چلے جانا تھا۔ سب اداس تھے لیکن نیہا اور سارا بیگم نے ابھی کچھ اور دن رکنا تھا۔ جب سے حالے کو پتہ چلا تھا وہ روئے جا رہی تھی۔ کہاں سے لاتی ہے یہ لڑکی اتنا پانی؟ کا ٹینکی فٹ کر رکھی ہے، روحان نے کوفہ سے سوچا تھا۔ رضا کو خوش دیکھ کر دونوں بھائی بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ عاشر بیٹا، یہ آپ کی شادی کا تحفہ ہے ہماری طرف سے۔ دادا جان نے ایک انویلپ عاشر کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ تھینک یو نانا جان۔ اس کے بعد بابا جان نے رضا کو اپنے پاس بلایا تو وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بابا نے کچھ پیپر اور انویلپ رضا کو بھی دیا تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں بیٹی کی شادی کے وقت اپنے باپ کی جائیداد پر جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سارا کی شادی کے وقت بھی بابا نے اس کا حصہ اسے دے دیا تھا۔ رضا کا بھی حصہ اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ سب رضا کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی میری بیٹی کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو آپ بلا جھجک اپنے بابا، دادا جان اور بھائیوں سے کہنا، ہم کبھی اپنی بیٹی کو منع نہیں کریں گے۔ آپ کا حق ہم سب پر رہے گا۔ اور اس انویلپ میں میری بیٹی داماد کے لیے ایک گفٹ ہے جو آپ کو کینیڈا جا کر ملے گا۔ بابا مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دی، یہ سب مجھے نہیں چاہیے۔ رضا نے بابا کو منع کیا، اسے بار بار رونا آ رہا تھا سب سے دور جانے کا سوچ کر بھی۔ ابھی تو وہ آئی تھی اور ابھی سے جانا پڑا تھا۔ رضا بیٹا، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، تم اس کو منع نہیں کر سکتی، اسے رکھنا پڑے گا۔ سارا بیگم نے جلدی سے کہا، کہیں عالم صاحب واپس سے نہ رکھ لے۔ ہاں بیٹا یہ تمہارا حق ہے، تمہیں ہی رکھنا پڑے گا، بی جان نے بھی کہا تھا۔ جبکہ زریعہ خاموشی سے عاشر کو دیکھ رہا تھا، اس کی سوچ دور کہیں دلشیر کے پاس اٹکی ہوئی تھی۔ اگر عاشر کی جگہ دلشیر ہوتا تو کبھی بھی ایک پائی بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک خوددار مرد تھا۔ خیر جو نصیب، وہ بس اپنے دوست کے لیے صبر کی دعا کر سکتا تھا۔ سب کے کہنے پر رضا نے فائل اور انویلپ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب کو الوداع کہتے وہ بھی چلے گئے تھے۔ سب بہت زیادہ اداس تھے، سب سے زیادہ حالے اداس تھی۔ وہ بہت زیادہ اٹیچ تھی اس کے ساتھ۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آج کی آپ وہ ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اب کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔